السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مرسلات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے ہم سمجھیں، قرآن سے ہی سمجھیں، قرآن کو صحیح احادیث سے ہم سمجھیں اور قرآن کو ویسے سمجھیں جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا اور اس پر ایمان لایا اور عمل کیا، پھر ان کے بعد جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے اتباع کی۔ اللہ رب العزت اس منہج پر ہمیں اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مرسلات کا مطلب ہے چھوڑ دی جانے والیاں۔ مرسل کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، چھوڑا ہوا۔ مرسل بھیجا ہوا، چھوڑا ہوا، اور مرسلات کی جمع ہے مرسلتن، چھوڑ دی جانے والی، اور مرسلات چھوڑ دی جانے والیاں۔ سورہ مرسلات مکی ہے، اس میں 2 رکوع اور 50 آیتیں ہیں۔ مکہ کے اندر جو ماحول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والوں اور آس پاس کے لوگوں کو جو بھی جہاں تک بھی بات پہنچ سکتی تھی دین کی دعوت دے رہے تھے، اور دین کی دعوت میں سب سے پہلے عقیدے کی دعوت، اللہ کے واحد ہونے کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، رسالت کی دعوت کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، قرآن کی دعوت کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، آخرت کی دعوت کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پر ہمیں اس دنیا کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا اور اکثریت نے انکار کیا، تو انکار کرنے والوں میں جو لوگ تھے انہوں نے کیونکہ آخرت کا انکار کیا، رسالت کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا، تو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار جو شخص کرتا ہے اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا نقصان ہو رہا ہے، کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کا گھر اجڑ رہا ہے، کس کو کیا تکلیف ہے، اسے کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو وہ چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، بیاج پہ کاروبار بھی کرتا ہے، اور ہر طریقے سے دولت کو اپنے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور یا یقین نہیں ہے، اور وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی اس کی صبح سے شام تک جدوجہد رہتی۔ لیکن وہیں جو مومن ہوتا ہے اسے آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا چند لمحے کی ہے آخرت کے مقابلے میں، یا یہ دنیا جتنی بھی دی گئی ہے ایک ہمیں ایگزام کے لیے دی گئی ہے، ہمیں آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے پہنچایا ہے، اور ایگزام کے بعد ہمارا رزلٹ ہوگا، یعنی ہمیں اس کی جزا دی جائے گی، اچھا یا برا ہمارے ٹھکانہ دیا جائے گا۔ تو وہ ڈر کر کے زندگی جیتا ہے، وہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر زندگی جیتا ہے، وہ حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، وہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، مخلوق کے حق کو بھی ادا کرتا ہے۔ تو آخرت کا جس کو یقین نہیں ہوتا وہی ساری قسم کی برائیوں میں اکثر و بیشتر ملوث ہوا کرتا ہے۔ تو آخرت کا یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ میں کئی مخلوق کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر کے آخرت کا یقین دلایا۔ یعنی کوئی اگر موت کا یقین نہ کرے اور ہم اس کو قسم دلا کر کے یقین دلا رہے ہیں کہ دیکھو موت ہے، مرنا ہے، اور وہ یقین نہ کرے تو یہ اس کی بیوقوفی ہے کہ وہ، اور اسی طریقے سے کوئی صبح ہونے کا یقین نہ کرے اور ہم اسے قسم دلا کر کے یقین دلائے کہ صبح ہوگی، اور وہ کہے نہیں بس جو دن ہے وہ آج کا ہی دن ہے، کل کوئی دن نہیں، تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی اگر یہ کہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں پھر سے اپنے حضور حاضر نہیں کرے گا، یا وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، تو یہ اس کی بیوقوفی ہے کہ وہ اس بات پر یقین نہیں کر رہا۔ جس طرح ہم سوتے ہیں اس طرح ہم مریں گے، اور جس طرح ہم اٹھتے ہیں اس طرح ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ جو سلاتا ہے، جو اٹھاتا ہے، وہی موت دے گا اور وہی اٹھائے گا۔ جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی ہمیں پیدا کر کے اور انصاف کرے گا، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہم نے مخلوق کے ساتھ جو کچھ بھی
ناانصافی کی ہے اس کا وہ حساب لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آخرت پر یقین دلانے کے لیے یہاں پہ قسمیں کھائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کئی انداز میں کبھی پچھلے انبیاء کے واقعات بتا کر کے، کبھی جنت اور جہنم کے تعلق سے بتا کر کے، کبھی اپنے مخلوق کو دکھا کر کے، کبھی قسم کھا کر کے، اور کبھی معجزات دکھا کر کے، کبھی انبیاء علیہ السلام کی زبانی، کبھی نیکوکاروں کی زبانی، ہر انداز سے ہمیں اللہ سمجھاتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان سب کا انکار کریں تو ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے، جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے 10 بار بیان فرمایا ہے کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ویل کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے قسم کھانی شروع کی آیت نمبر 1 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان مردود سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ لگاتار بھیجی گئی ہواؤں کی قسم، اللہ کی ایک مخلوق ہوا، اور اس کی بھی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں، مطلب اللہ نے اس کو بھی کئی قسم سے وجود بخشا ہے۔ کہیں یہ خوشخبری لے کر کے آتی ہے بارش کی، کہیں یہ عذاب لے کر کے آتی ہے، کہیں یہ بادلوں کو لے کر کے آتی ہے، کہیں یہ بادلوں کو پھاڑ دیتی ہے اور بادلوں کو الگ الگ جگہ میں پہنچا دیتی ہے، کہیں یہ بادلوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے پانی کو برسا دیتی ہے، کہیں یہ ایسی آندھی اور طوفان کے شکل میں آتی ہے عذاب لے کر کے کہ قوموں کی قوموں کو اور ان کے گھروں کو اجاڑ کر کے اور اڑا کر کے اور اوپر نیچے کر دیتے ہیں، بالا کر دیتے۔ ہوا کی کئی قسموں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جو رب ان ہواؤں کو کنٹرول کرتا ہے، جو ان ہواؤں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان ہواؤں کی شکلوں کو بدلنے والا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ یہ معمولی سی شے انسان اس کو پھر سے بنا دے یا اس کو تباہ اور برباد کر دے؟ ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے کئی بستیوں کو تباہ اور برباد کر کے دکھایا ہے ہمیں۔ ان ہواؤں کے ذریعے سے کئی قوموں کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کر دیا۔ کہیں ہوا پہنچائی جس کے اندر ڈسٹ تھا، ریت کے کण تھے، اور وہ قوم جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتی تھی۔ یہ سب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کس طاقت کا غرور کر رہے ہیں، ہم کس غلط فہمی کے شکار ہیں، ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کس طاقت سے ہم ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ جس کے ہاتھ میں ہوا کی بھی طاقت ہے اور ہوا کی شکل کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، تو جو قوم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی تھی اور طاقتور اللہ نے اسے بنایا بھی تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے اور بڑی بڑی چٹانوں میں محلات بنایا کرتے تھے، گھر بنایا کرتے، اور انہیں اپنی طاقت کا پر بہت غرور تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طاقت کو ریزوں سے، یعنی باریک ڈسٹ جیسی ہواؤں سے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا، پوری بستی کو ان ریت میں ڈبا کر کے اللہ رب العزت نے مار ڈالا۔ ایک اور قوم تھی جس کے تعلق سے ہم نے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، رب نے دوبارہ پیدا کرنا اس بات کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے سے انہیں اوپر لے کے گیا اور اوپر سے پھر الٹا کر کے پٹک دیا، ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو۔ ان ہواؤں میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، اور وہ اس کو چلانے پر قادر ہے۔ اور ان ہواؤں کو کون کنٹرول کرتا ہے اس کے سوا، اور یہ ہوا ہمارے لیے بھی کتنی قیمتی ہے یہ سب ہم جانتے ہیں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں ہوا کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا والمرسلات عرفا، لگاتار بھیجی گئی ہواؤں کی قسم، فالعاصفات عصفا، پھر تند و تیز چلتے طوفانی ہواؤں کی قسم۔ اب ایک دوسری ہوا بھی ہوتی ہے جو تیز چلتی ہے، طوفانی ہوا ہوتی ہے، اور پھیلنے والی ہواؤں کی قسم۔ پھیلنے والی ہواؤں کی قسم یعنی وہ ہوا جو بادلوں کو اور پانی کو پھیلا دیتی ہے، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہے، یعنی بادلوں کو پھاڑ کر کے جدا جدا کر دیتی ہے، الگ الگ ڈائریکشن میں اس کو پہنچا دیتی ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت چاہتا ہے اس زمین پر وہ بارش برستی ہے، وہ پانی برستا ہے۔ ان بھیجی ہوئی اور پھاڑنے والی اور تند و تیز چلنے والی اور پھیل جانے والی کے تعلق سے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہوا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی پے در پہ آتے ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے کیونکہ قرآن بھی پے در پہ آیا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ انبیاء ہے کیونکہ وہ بھی ایک کے بعد ایک آیا اور انہوں نے بھی حق اور باطل کو جدا کیا ہے۔ تو پھر سے ان مطالب کو بھی ذہن میں رکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں لگاتار بھیجے گئی ہواؤں کی قسم۔ اچھا، یہاں پہ ہوا کا ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ زیادہ صحیح رائے یہی ہے کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ ہوا ہی ہے، کیونکہ آگے بھی جو ذکر آنے والا ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے۔ تو لگاتار ایک کے بعد ایک آنے والے فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں، قرآن بھی ایک کے بعد ایک آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی ایک کے بعد ایک آئے ہیں۔
پھر تند و تیز چلتی طوفانی ہواؤں کی قسم اور پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، یعنی بارش کو جو پھیلا دیتی ہے اور پھیلا کر کے برساتی، یہ ہوا کا ہی کام، ورنہ بادل کے اندر پانی تو اکٹھا ہے اور اکٹھا ہی ایک جگہ پہ گر جائے تو کیا حالت ہوگی، جس جگہ گرے گی اس جگہ کی کیا حالت ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر بارش کا قطرہ اوپر سے بادل سے اگر سیدھا کی سیدھا آ جائے تو ہمارا سائنس یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اتنا بل، اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ انسان کو پھاڑ دے۔ لیکن یہ ہوا ہے کہ ہوا کا جال بچتا ہے اور وہ بارش کا بوند اس ہوا کے جال سے ٹکراتے ٹکراتے اور چھنتے چھنتے ایسا دھیرے سے آتا ہے کہ کوئی چیٹی کے اوپر، ایک چھوٹی سی مخلوق کے اوپر بھی گرتا ہے تو وہ مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی قدرت ہے اللہ رب العزت، اس پانی کا بنانا اور پھر پانی کا اتارنا اور پانی کو اتنی حفاظت کے ساتھ اتارنا۔ تو یہاں فرمایا پھیلا دینے والی ہواؤں کی قسم، والناشرات نشرا، نشر کر دینے والی، پھیلا دینے والی، فالفارقات فرقا، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دینے والی ہواؤں کی قسم۔ پھر یہ جو بادل ہوتے ہیں اس کو بھی ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جاتی ہے اور پھاڑتی بھی ہے، کہ ہوا کے ہی پریشر سے ایک بادل دوسرے بادل سے ٹکراتا ہے اور ٹوٹ کر کے پھر وہ بکھرتا ہے اور بکھر کر کے اللہ رب العزت جہاں حکم دیتا ہے وہ بارش وہاں پہ برسا دی جاتی ہے ہوا کے ذریعے۔ اس کے علاوہ بھی ہوا کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ ہجر آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا، اور ہم نے بوجھل ہواؤں کو بھیجا۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھاری ہوا ہے، یہ بھاری ہواؤں کو بھیجا جو بارش کی خبر لے کر کے آتی ہے، جو انسان کے اندر خوشی اور مسرت کی ایک ہلچل پیدا کرتی۔ اس طریقے سے سورہ آراف آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ آراف آیت نمبر 57، اور وہی تو ہے، وہ اللہ ہے تمہارا رب، کہاں تم بہکے جا رہے ہو، کہاں تم ان مخلوقوں کے پیچھے لگے ہوئے جو کچھ نہیں دے سکتے، جو خود محتاج ہے۔ تو اللہ اپنا تعارف اس انداز میں دیتا ہے، وہی تو ہے جو اپنے رحمت سے پہلی ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجتا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجتا ہے۔ جب بہت تیز گرمی کا موسم ہوا کرتا ہے اور جب ہوا آتی ہے تو یہ خبر لے کر کے آتی ہے کہ اب بارش آنے والی ہے۔ کون خبر لے کر کے پہنچاتا ہے؟ کون یہ ہواؤں کے ذریعے سے بادل کو لے کر کے آتا ہے اور تمہارے اوپر برساتا ہے؟ وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ ہے جو عقیدت اور محبت کے لیے لائق ہے۔ آیت نمبر 5، فالملقیات ذکرا، پھر ذکر اتارنے والوں کی قسم، یہاں پہ فرشتے مراد ہیں، پھر ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم۔ ابن عباس اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہی ہیں۔ تو پھر ذکر اتارنے والوں کی قسم، یعنی یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان نورانی مخلوق کی بھی قسم کھا لی جن کو نور سے اللہ نے بنایا، جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی بھی قسم اللہ رب العزت نے یہاں پہ کھائی۔ عذر یا ڈر سنانے کو، یعنی عذر ختم کرنے کو، جو بھی ان کے عذر ہیں، جو بھی ان کے سوالات ہیں، جو بھی ان کے اشکال ہیں، اس کو ختم کرنے کو، یقین دہانی کے لیے، انہیں یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، انہیں یقین ہو جائے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، انہیں یقین ہو جائے کہ یہ نبی اللہ رب العزت کے ہیں، کتاب اللہ کا کلام ہے۔ تو عذر یعنی ان کے عذر ختم ہو جائے، کفر کے جو عذر ہے، انکار کے جو عذر ہے وہ ختم ہو جائے، اور ڈر سنانے کو، اور ڈر سنا دیا جائے کہ اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی تو یہ تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا عذرن اور نذرا، عذر ختم کرنے والے یا ڈر سنانے کو، مطلب انبیاء کو بھیجا۔ یقیناً تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے ضرور واقع ہونے والی ہے، یہ جواب قسم۔ ابھی تک قسمیں کھائی اللہ رب العزت نے، یعنی ہواؤں کی قسم کھائی اور فرشتوں کی قسم کھائی، اور اللہ رب العزت جو عذر اور یاد ڈرانے والوں کو جو بھیجتا ہے ان کی قسم کھائی، اور اب اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے، کس وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ یقیناً، یہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ یقیناً تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر کے رہے گی۔ جس قیامت کا وعدہ تم سے ہر انبیاء کے ذریعے سے کیا گیا، آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کے ذریعے سے اور ہر کتابوں کے اور ہر صحیفوں کے ذریعے سے جس چیز کا خالق کائنات نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہر صحیفوں، ہر کتابوں کے ذریعے، ہر انبیاء کے ذریعے، وہ وعدہ تمہارا پورا ہو کر کے رہے گا۔ یہ قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے کہ وہ ضرور پورا ہو کر کے رہے گا، یعنی مرنے کے بعد تمہیں پھر سے اٹھایا جائے گا، تمہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا، اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جیسے تم صبح دیکھتے ہو رات کے بعد، اسی طریقے سے اس دنیا کے بعد اس دنیا کو تمہیں دیکھنا ہو۔ پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، پھر جب وہ قیامت قائم ہوگی، پہلے تو اللہ رب العزت نے قیامت کا یقین دلایا قسمیں کھا کر، اور اب اس قیامت کا نظارہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، نظارہ اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے آیت نمبر 8 کے اندر۔ پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی جب یہ قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکی،
کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، اور سور میں پھونک مارے جانے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر مند تھے کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں تو آپ ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں کیسے فکر مند نہ رہوں، یا میں کیسے اطمینان اور سکون سے رہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ فرشتے نے منہ میں سور لیے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ اللہ حکم دے اور میں پھونک، اور جب وہ پھونکا جائے گا تو اس کی ہولناکی کیسے ہوگی، جب وہ ساؤنڈ پھیلتا جائے گا، وہ جب آواز پھیلتی جائے گی تو ہر چیز اپنی جگہ سے ہلنا اور ٹوٹنا اور پھوٹنا شروع ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ کون اس کو بے نور کرے گا؟ جس نے آج اسے رونق بخشی ہے، جس نے آج اسے نور دیا ہے، جس نے آج کو جگمگاہٹ دی ہے، وہ اس پوری گیلیکسی کو بے نور کر دے گا، اور ستارے بے نور ہو کر کے جھڑ پڑیں گے۔ جیسے دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا ستاروں کے تعلق سے، سورہ تکویر آیت نمبر 2، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، سورہ انفطار آیت نمبر 2، اور جب تارے بکھر جائیں گے، تاروں کو بکھیر دیا جائے گا۔ تارے ابھی جو ہے وہ ایک سسٹم میں جڑے ہوئے، بکھرے ہوئے نہیں ہیں، کہیں بھی الرٹ اپ نہیں چل رہے، وہ ایک سسٹم کے اندر چل رہے ہیں، ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ ایک ان کے دائرے ہیں، اس دائرے کے اندر وہ گھوم رہے ہیں، اور جتنی اللہ رب العزت نے ان کو حکم دے رکھا ہے اس آربٹ کے اندر وہ چل رہے ہیں، لیکن اس دن وہ بکھر جائیں گے، مطلب ان کا یہ سسٹم ٹوٹ جائے گا، بے نور ہو جائیں گے، اب وہ جھڑنے لگیں گے، کیونکہ ان کا وہ ایک دوسرے سے جو کھینچ کر کے رکھنے کا چمبکی سسٹم ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جب یہ جھڑنے لگیں گے، اب آپ سوچیں گے کیسا وہ منظر ہوگا کہ یہ ستارے جو ہمارے سر کے اوپر دکھتے ہیں، یہ جب جھڑ کر کے گرنے لگیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں گے تو یہ زمین کی وقت ہی کتنی ہے، ان ستاروں کے سامنے اس زمین کی کتنی وقت۔ تو جس نے اس کو سسٹم کو بنایا ہے، تیار کیا ہے، وہی اس کو اس دن توڑنے پھوڑنے والا ہے۔ تو اس کا اللہ رب العزت سب سے پہلا نقشہ یہ کھینچا کہ وہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، قرآن میں کئی جگہ ذکر کہ اللہ رب العزت آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اس کو پھاڑ دیا جائے گا، تو وہ آسمان جو ہمیں دیکھنے پر ہمیں سکون اور اطمینان بخشتا ہے، وہ آسمان اس دن پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ ایسا ہولناک دن ہوگا۔ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور جب پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، یعنی پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر کے اور پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے اور بکھیر دیا جائے گا۔ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ویسی اوپر نکلے گا، اور ایک جگہ آتا ہے کہ یہ بادل کی طرح چلے گا، اور پہاڑ کے تعلق سے اور بھی کئی جگہ، جیسے سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105، اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے تو کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ یہ پہاڑوں کو جو مضبوط مضبوط پہاڑ دکھتے ہیں، جو ہماری زمین کے بیلنس کو بنا رہے ہیں، جب یہ بیلنس کو ہی زمین سے اکھاڑا جائے گا، نیچے سے اوپر تک ایک جیسا ان کو اکھاڑا جائے گا، اور اکھاڑ کر کے ان کو ریزہ بنا کر کے اور اڑا دیا جائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 47، سورہ کہف آیت نمبر 47، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، مطلب ابھی یہ زمین میں دھسے ہوئے تو ان کو ہم اکھاڑ دیں گے تو زمین کو آپ پلین میدان دیکھیں گے، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اور ان لوگوں کو ہم جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، اور اس دن وہ ایسا دن ہوگا کہ ہم کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، ہم ہر کسی کو لا کر کے اس دن جمع کر دیں گے۔ تو پہاڑ بھی بادلوں کی طرح چلائے جائیں گے۔ یہ ایسا وہ دن ہوگا کہ تارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، اور پہاڑ کو بادل کی سطح پہ لا کر کے اسے چلایا جائے گا اور اس کو ریزہ بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ وہی ذکر کیا اللہ نے، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ اب یہ سارے رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ابھی تو ایسا ہوتا نا کہ الگ الگ دور میں الگ الگ نبی اور رسول آتے ہیں، یہ ایسا وقت ہوگا کہ سارے رسولوں کو ایک وقت ہی لا لیا جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 404، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جب رسول جمع کیے جائیں گے، یعنی سارے رسولوں کو ایک ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109 میں بھی اللہ نے فرمایا جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا۔ اس طریقے سے سورہ زمر آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 69، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، ہمارے نام اعمال کھول کر کے رکھے جائیں، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، جوانی بڑھاپا، ہر دور کے اعمال کو ہمارے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، اور پیغمبروں اور دیگر گواہ لائے جائیں گے۔ اور اس دن گواہ بھی لائے جائیں گے، پیغمبر بھی لائے جائیں گے۔ کیوں پیغمبروں کیوں لایا گیا؟
اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ، کہ پوری ان کو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں یہ جرم ہم نہیں کیا ہے، اور خود جب تک اقرار نہ کر لیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت ان کو جہنم نہیں ڈالے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے جرم کیے ہیں اسی کی سزا دی جائے گی۔ تو انبیاء کو اس لیے لایا گیا یہ گواہی دلانے کہ کیا یہ نبی تم تک نہیں آئے تھے، اور قوم اگر انکار کرے گی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دی کہ نہیں ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں آیا تھا، دوسرے پارے میں بھی ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ہم امت وسط ہیں، رسول ہم پر گواہ اور ہم رسولوں پر گواہ ہوں گے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم سے جب اللہ رب العزت خطاب کرے گا کہ کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، کیا نوح علیہ السلام نے میرے وحدانیت کی دعوت، آخرت کی دعوت، نبوت اور رسالت کی دعوت اور اس کلام کی دعوت نہیں دے دی تھی، یعنی اس دین کی دعوت نہیں دی تھی؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم دیکھیں اس قدر ایسی قوم کی جن کو 950 سال دعوت دی گئی، اور وہ حشر کے میدان میں انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم ایسا جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت تو علیم اور خبیر ہے، وہ تو سوال اس لیے کر رہا ہے کہ تم اقرار کر لو، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ صحیح اور غلط کو معلوم کیا جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو ذرے ذرے کا جاننے والا، وہ تو ایک ایک لمحے کا جاننے والا ہے کہ ہم نے کب کیا کیا تھا۔ تو یہاں تو حجت قائم کی جا رہی ہے کہ تم اقرار کرو کہ تم نے کیا کیا تھا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا انکار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ نوح کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ جو گواہی دے دے کہ آپ نے ان کو پیغام پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں اے خالق کائنات، میرے پاس گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اب ہمیں لایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور ہم گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی تھی۔ کیسے گواہی دے دیں گے؟ علم کی بنیاد، اس کلام پر یقین کی بنیاد، کہ ہم نے قرآن مقدس میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی تھی، تو کلام جو ہے وہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ تو اس طرح لوگوں کو لے کر کے آیا جائے گا، سارے انبیاء کو اکٹھا کیا جائے گا اور قوموں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جیسے حجۃ الوداع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطابوں کے اندر یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ یہ ذمہ داری جو تھی کیا یہ پیغام کو نہیں پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بغیر گھٹا بڑھا کے، بغیر ذرا سا کمی اور بیشی کے ساری کی ساری بات جو اللہ کی طرف سے تھی وہ آپ نے ہم تک پہنچا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ تو گواہ ہونا، تو گواہ ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہر انبیاء کو وہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا، امتوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، اور اب انصاف کیا جائے گا۔ آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا، کہا جائے گا کس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا۔ مطلب آج جو یہ قیامت کے بارے میں جلد بازی کر رہے ہیں کہ لیاؤ قیامت، اگر تم سچے ہو تو ہم تو اسلام کو نہیں مان رہے، ہم کو نہیں ماننا نبی کی بات، ہمیں نہیں ماننا اللہ کے کلام، ہمیں نہیں پڑھنا ہے اللہ کا کلام، نہیں جاننا ہے اس کو، نہیں اس پر ایمان لانا ہے، اور تم کیا کر سکتے ہو؟ ابھی کر لو، قیامت لے آؤ۔ تو یہ کیوں مؤخر کیا اللہ رب العزت نے؟ کیوں اسے روک کر کے رکھا ہے؟ یہاں پہ اس سوال کا جواب دیا، کہا جائے گا کہ اس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا ہے، فیصلے کے دن کے لیے، یہ دن کے لیے مؤخر کیا گیا، اس دن کے لیے ڈھیل اور چھوٹ دی گئی تھی۔ آ گیا وہ دن جس دن تمہارا فیصلہ کیا جائے گا، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا سمجھیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ آپ کیا جانیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ کیسا ہولناک دن ہے، کیسے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے، یہاں تک کہ جو سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو اسے سینگ دیا جائے گا، اور ان سے بھی آپس میں انصاف کروا لیا جائے گا۔ حالانکہ جانوروں کے لیے جنت اور جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا اللہ رب العزت انصاف کرنے والا ہے تو وہ انسانوں کے اوپر کیسا انصاف؟ ہم نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، سب سے پہلے جو رجسٹر کھولا جائے گا حقوق اللہ کا حق اس نے ادا کیا، حقوق العباد، لوگوں کا حق ادا کیا نہیں کیا، تو لوگوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین آئیں گے، ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، اور بھی پھر اس طریقے سے جو دوسرے ہم سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے حقوق سامنے لائے جائیں اور ان کا انصاف کیا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ بہت سخت دن، جب ہمارے نام اعمال ہماری رشتہ داروں کے سامنے، ہماری عزیز و اقارب کے سامنے، ہماری ان لوگوں کے سامنے جو عزت کرتے ہیں ان کے سامنے کھولے جائیں گے، کیسا سخت دن ہوگا۔ اور اس دن کو جو انکار کرتا ہے اور دنیا میں منمانی زندگی جیتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہی دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اور سارے فساد کی جڑ یہی آخرت کا یقین کا کمزور ہو جانا اور ختم ہو جانا، پھر تو انسان بے باک ہو جاتا۔ ہمارے اندر بھی جو برائیاں ہیں اس کی وجہ اگر آپ غور کریں تو یہی سب ملے گی کہ ہمیں آخرت کا یقین کمزور، تقدیر پر یقین کمزور۔ تو آخرت کے جس نے انکار کیا اس کے دل کو یقین نہیں ہے کہ اسے مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ویل ہے۔ ویل سے مراد مسند احمد میں ایک روایت ہے، اصل میں یہ آیت اس
सूरत में 10 बार आई है, 10 बार इसका जो है बार बार बयान किया गया है, तकरार की गई है। तो इसको यहीं पे हम समझ लें कि इस आयत का क्या मतलब है। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, तो मुकज़्ज़िब जो झुटलाने वाले हैं, जो इनकार करने वाले हैं, किसका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का हो, या आखिरत का हो, या नबी का हो, या कुरान का हो, या कुरान की किसी एक आयत का हो, या किसी एक नबी का, जिसका भी इनकार है ये इनकार में आएगा। और इनके लिए वैल के ताल्लुक से इब्न अब्बास फरमाते हैं मुस्नद अहमद में कि ये एक ऐसी घाटी है, जैसे दो तरफ के आप पहाड़ देखते हैं, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में एक घाटी जैसी बन गई है, एक डाउन जैसा बन गया है दोनों तरफ से। तो ये ऐसा डाउन है जो जहन्नम का है। तो जहन्नम का डाउन है, इसका मतलब आग ही आग है। और इसमें जब किसी को लुढ़काया जाएगा तो 40 साल के बाद, वो 40 साल तक वो लुढ़कता लुढ़कता वो नीचे की तह पे पहुंचे। आप गौर करें कि 8-10 स्टेप हमारे घर की सीढ़ियां होती हैं, वहां से अगर कोई लुढ़क जाए तो क्या हालत होती। ये इतनी बड़ी खाई है, ये इतनी बड़ी वैल है जो आग से भड़क रही है, और ऊपर से जिसको छोड़ा गया तो वो उससे लुढ़कता रहेगा और 40 साल के बाद वो नीचे पहुंचे। और नीचे क्या है? नीचे उन्हीं मुजरिमों का खून और पीप, जो उनके जिस्म से खून निकल रहा था और जो जख्मों का धोवन है, वो सब वहां जाकर के इकट्ठा हुआ और ऐसा गर्म हो गया, वो ऐसा गर्म हो गया कि वो खौल रहा। वहां जाकर के इसका ठिकाना लगेगा। ये ऐसी नीचे और लहू और पीप में जाकर के वो गिर पड़े। उस जगह के लिए यहाँ पे कहा गया वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, तो उस दिन तकज़ीब करने वालों के लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, खराबी। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इस सूरत का ताल्लुक एक ऐसे वाक़े से है जिसका जिक्र इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में किया है कि ये सूरत मिना की एक गार में नाजिल हुई। गार यानी एक पहाड़ की गुफा। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम मिना के एक गार में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि आप पर सूरत मुरसलात नाजिल हुई और आप उसकी तिलावत करने लगे, और मैं आपकी जुबान से उसे सीखने लगा। फिर आपने तिलावत खत्म भी नहीं की थी कि इतने में एक सांप निकल गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मार दो। हम लोग उसे कत्ल करने के लिए दौड़े, लेकिन वो भाग गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारी बुराई से बचा लिया गया और जिस तरह तुम उसकी बुराई से बचा लिए गए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2234। क्या पता चला? फिर से हदीस को देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर कितने मसाइल पता चलते। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम मिना के एक गार में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि आप पर सूरे मुरसलात नाजिल हुई। इससे ये पता चला कि सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहां पर चाहता नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतार दिया। आप कभी घर पे रहते थे तब आ जाती थी, कभी बाजार में रहते थे, कभी सफर में रहते थे, कभी आप मस्जिद में रहते थे, कभी आप मदऊ के सामने रहा करते थे, यानी जिसको दावत दे रहे हैं उसके सामने, और वही नाजिल हो गई। और कभी ऐसा भी होता था कोई आपसे सवाल करता था और वही नाजिल हो जाती थी उसके जवाब में। कभी ऐसा होता था कोई सवाल करने आने वाला है और उसके आने के पहले उसके सवाल का जवाब आपको पहले ही बता दिया जाता था कि वो सवाल करेगा और उसका ये जवाब है। यहाँ पे आप एक सफर से लौटते टाइम एक गुफा के अंदर रुके हुए हैं, गार के अंदर रुके हुए हैं, और वही आपके ऊपर नाजिल हो गई। और जब वही नाजिल होती तो नबी मुकर्रम क्या करते, उसे फौरन याद कर लेते। तो ये कुरान की हिफाजत इस तरीके से की जाती कि उसे सबसे पहली हिफाजत का तरीका ये था, याद कर लिया जाता था, उसे हिफ्ज कर लिया जाता। और दूसरा, फिर सहाबा उसे हिफ्ज भी करते थे और उसे लिखते भी थे। तो आप उसकी तिलावत करने लगे। तो दूसरा अमल यह पता चला कि जैसे वही आती थी तो रसूल अल्लाह उसको याद कर लेते थे और फिर उसको बयान करते थे, उसको सुनाते थे अपने सहाबा को। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तिलावत करने लगे तो सहाबी फरमाते, और मैं आपकी जुबान से उसे सीखने लगा, यानी आपकी जुबान मुबारक से उसको याद करने लगा। तो याद करने का यह सिस्टम सहाबा इकराम के दौर में था। और अभी भी आप देखेंगे कि मक्का और मदीना में जो हिफ्ज की क्लासेस लगती हैं वो इसी तरीके से लगती है कि हुफाज जो है वो कुरान पढ़ते हैं और शागिर्द उनके पीछे उनके साथ पढ़ते हैं। इस तरीके से पढ़ने से गलती होने के चांसेस, इस तरीके से याद करने से गलती होने के चांसेस कम रहते हैं देखने के बनिस्बत। तो और मैं आपकी जुबान से उसे सीखने लगा। इसका यह मतलब नहीं कि देख करके याद करना मना है, देख करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा आसान और ज्यादा अच्छा है रिजल्ट के एतबार से। फिर आपने तिलावत खत्म भी ना की थी, मतलब आप तिलावत कर रहे थे, मैं उसे रट रहा था, याद कर रहा था, और तिलावत खत्म ही ना हुई थी कि उतने में एक सांप आ गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मार दो,
یعنی اس بات کو فوراً روک کر کے کہا کہ اسے مار دو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب یہ مضر جانور جو ہماری جان لے سکتا ہے، سانپ جیسی جانور اگر نکل جائے تو ہمیں اسے مار دینا. ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر ہیں تو نماز توڑ کر کے سانپ کو مار دو. تو یہاں پہ آرڈر مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسی چیز ہمارے رہنے کی جگہ میں اگر نکل جائے، ہمارے رہنے کی جگہ میں اگر نکل جائے تو اس سے خطرہ ہے اور اسے ہمیں مار دینا ہے. اب اس پہ ترس کھانا یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، نبی کی حکم کی نافرمانی ہو جائے گی. تو رسول اللہ نے کہا اسے مار دو. ہم لوگ اسے قتل کرنے کے لیے دوڑے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً اطاعت کر. رسول اللہ نے کہا مار دو، فوراً دوڑے اس کو مارنے کے لیے، لیکن وہ بھاگ گیا، لیکن وہ وہاں سے بچ کر کے بھاگ گیا. تو آپ نے فرمایا، اب دیکھیے یہاں پہ تدبیر اور تقدیر دونوں کو کتنے پیارے انداز سے ڈیفائن کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری برائی سے بچا لیا گیا. کس نے بچایا؟ اللہ نے. وہ تمہاری برائی سے بچا لیا گیا جس طرح تم اس کی برائی سے بچا لیے گئے. مطلب تم بھی بچا لیے گئے اور وہ بھی بچا لیے گیا. یہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو تدبیر بھی اختیار کرنا ہے، مارنا بھی ہے، اور یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ رکھنا ہے کہ بچانے والی ذات وہ ہے. اور بھی اگر ہم غور کریں تو اس حدیث سے اور بھی کئی مسائل نکلیں گے. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد اس صورت کے تعلق سے یہ تھا کہ اس صورت کا اس واقعے سے ایک خاص تعلق ہے کیونکہ یہاں پر یہ صورت نازل ہوئی مینا کی ایک غار. اس طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام الفضل رضی اللہ عنہ نے انہیں سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا تو کہا. کس نے سنا؟ ام الفضل. ام الفضل کون ہے؟ ان کی والدہ ہے، ان کی ماں ہے، ابن عباس کی، یعنی عباس کے بیٹے کی رضی اللہ عنہ. اور جو مفسر قرآن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ہر آیت یا ہر 2-3 آیت کے بعد پہ ان کے نوٹ ملتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہ اس آیت کو کس طریقے سے سمجھنا ہے. تو مفسر قرآن ہے اور آپ اپنی والدہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ام فضل نے انہیں سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا. مطلب ان کی والدہ نے سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا تو کہا بیٹا تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد دلا دی کہ یہ وہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. آپ نے اسے نماز مغرب میں تلاوت فرمائی. مطلب یہ آخری میری سورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنی تھی. اور اس کے بعد آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے اور آپ کی زبان مبارک سے میں نے آخری تلاوت جو سماعت فرمائی وہ مغرب کی نماز تھی اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھی تھی. بخاری شریف حدیث نمبر 763 اور مسلم شریف حدیث نمبر 462. کیا پتہ چلا کہ اس دور کی خواتین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو کیسی محبت تھی کہ انہیں یہ بھی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخری علم میں نے کون سا حاصل کیا. وہ مغرب کی نماز تھی کہ جب آپ پڑھ. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھی تھی. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اے خالق مالک، اس قرآن سے ہماری محبت کو برقرار رکھ. اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت، تیرے کلام کی محبت، تیرے دین کی محبت، تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں قرآن مقدس علم کو حاصل کرنے، اس پہ تدبر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.